باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد اسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین علی الخصوص عبد الرحمن ابن ملجم لعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا صلوات حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران مولا کائنات، ماتم داران حلال مشکلات، ہمارے فعال، متحرک اور جذبہ عزاداری سے سرشار نوجوانوں کی تنظیم اور محمد کے زیر اہتمام بھائی جعفر علی میر کی سرپرستی میں یہ سالانہ عظیم الشان باوقار خصوصی مجلس شہادت مولا کائنات اس عظیم حوضہ علمیہ میں پڑھنے کی سعادت گزشتہ برس کی طرح اس بار بھی حاصل کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ میرے خصوصی بزرگ اور اہل علم کرم فرما حضرات کے علاوہ بڑی تعداد میں نوجوان دوستوں کی تشریف آوری، سارا دن کے جلوس اور تھکت کے باوجود اس امر کی دلیل ہے کہ علی کا تذکرہ، علی کا ذکر علی کے دشمنوں کو تو تھکا دیتا ہے، توجہ اس جملے پر، علی کا تذکرہ، علی کا ذکر علی کے دشمنوں کو تو تھکا دیتا ہے، لیکن
جن دلوں، جن دماغوں اور جن شجرہ نسب کی طہارتوں میں، بڑی توجہ اس ابتدا پر، اور جن شجرہ نسب کی طہارتوں میں اہل بیت طاہرین کی مودت منزل اجر رسالت پر موجود ہے، وہ ذہن، وہ دل، وہ دماغ کبھی ذکر علی سے تھکن محسوس نہیں کرتے۔ علی کا معجزہ ہی یہ ہے کہ علی کا دشمن علی کا ذکر سن کر تھک جاتا ہے، ہم علی کا ذکر کر کے بھی نہیں تھکتے۔ بہت توجہ جی۔ مہینہ رمضان کا، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، ایک اعتبار سے بقول بخاری صاحب کے پاکستان کا مہینہ، قمری اعتبار سے تو رمضان کا مہینہ بھی ہے، نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، پاکستان کا مہینہ بھی ہے، عبادتوں کا مہینہ بھی ہے، ریاضتوں کا مہینہ بھی ہے، اور اس اعتبار سے ذرا سی توجہ اس جملے پر چاہوں گا، اور یہیں سے میں ذرا سے آپ کے مزاج کی بالدگی کا اندازہ کر کے آغاز کروں گا۔ اس اعتبار سے بھی غور اور فکر کرنا چاہیے کہ اس مقدس ترین مہینے کی ہر شب عبادت، ہر دن عبادت، ہر لمحہ عبادت، ہر ساعت عبادت، اور اس مقدس مہینے میں لینے والی ہر سانس عبادت اگر علی کی محبت میں لی جائے، یا علی یا علی یا علی، ہر سانس توجہ ہے نا حضور خوشا، ہر سانس عبادت، ہر لمحہ عبادت، اگر علی کی محبت میں یہ سانسیں بسر کی جائیں۔ کہنے کو کہا کہ یہ روزے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے سے پہلے شعبان، شعبان سے پہلے رجب، یہ تینوں مہینے اتنے تواتر اور تسلسل کے ساتھ اپنے دامن میں فضیلتیں لے کر آتے ہیں۔ رجب کا مہینہ 13 رجب کے حوالے سے علی کا مہینہ، توجہ فرما لیں، رجب کا مہینہ 13 رجب کے حوالے سے علی کا مہینہ، کوئی اور حوالہ ہے نہیں، اور کوئی فضیلت رجب کے مہینے میں نہیں ہے۔ کسی تاریخ میں اس مہینے کی کوئی اور فضیلت نظر ہی نہیں آتی سوائے 13 رجب کے۔ فضیلت اس مہینے کی صرف یہ ہے کہ اس کی 13 تاریخ منسوب ہو گئی علی سے۔ بڑی توجہ، رمضان تک آنا ہے، اس تمہید پر آپ کی توجہ چاہوں گا، اور کوئی فضیلت نہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ اور اس کی ایک تاریخ منسوب ہو گئی علی سے 13 رجب، اور تمام علماء متفق ہیں کہ کسی بھی قمری مہینے کی 13 تاریخ مبارک نہیں ہوتی، مسعود نہیں ہوتی، منحوس ہوتی ہے، نحس ہوتی ہے۔ اور علی کی ولادت سے پہلے کعبہ بھی موجود تھا، مکہ بھی موجود تھا، آب زمزم بھی موجود تھا۔ توجہ توجہ، بہت ہی توجہ چاہوں گا۔ کعبہ بھی موجود تھا، مکہ بھی موجود تھا، آب زمزم بھی موجود تھا، صفا و مروہ بھی موجود تھے، سارے شاعر اللہ بھی موجود تھے، لیکن رجب کا مہینہ
قابل تذکرہ نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا۔ 13 رجب ہر مہینے کی نحس ہوتی ہے، ہر مہینے کی 13 تاریخ منحوس قرار پاتی ہے، لیکن علی سے منسوب ہو کر مہینے کی، رجب کے مہینے کی یہ 13 تاریخ نحس سے مبارک بن گئی، منحوس سے مسعود ہو گئی۔ پوری توجہ دوستو، 13 رجب علی سے پہلے منحوس تھی، علی کے بعد مبارک ہو گئی۔ حالانکہ مہینہ تو مہینہ ہے، مہینہ نہ انسان ہے نہ حیوان ہے۔ غور فرماتے جائیں جملے پر، مہینہ تو مہینہ ہے، نظام شمسی و قمری کے اعتبار سے دن و رات کی گردشوں کا نام مہینہ ہے۔ تو مہینہ نہ انسان ہے نہ حیوان ہے نہ چرند ہے نہ پرند ہے، یہ مہینہ نہ ویش ہے نہ طیور ہے نہ ملک ہے نہ حور ہے، نہ اس مہینے پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے نہ کسی مہینے پر شریعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہت ہی توجہ، مہینہ بے روح بھی ہوتا ہے، بے جسم بھی ہوتا ہے، بے جان بھی ہوتا ہے۔ تو جب بے جان بھی ہے، بے روح بھی ہے، بے جسم بھی ہے، تو پھر اس مہینوں کی تاریخوں کے نحس اور مبارک ہونے کا مسئلہ کیا؟ چلو آدمی ہو تو اپنے کردار و افعال کے اعتبار سے کبھی اپنے آپ کو منحوس بنا لے، کبھی اپنے آپ کو مبارک بنا لے۔ غور کرتے جائیں اس توحید پر، آدمی ہو، انسان ہو تو اپنے کردار اور اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو صاحب عزت بنا لے، اپنے آپ کو مبارک بنا لے، صاحب اکرام بنا لے۔ بھئی مہینہ تو مہینہ ہے، مہینے کی اپنی کوئی ذاتی فضیلت تو ہے نہیں، بڑی توجہ، مہینے کی اپنی کوئی ذاتی فضیلت تو ہے نہیں، پھر آخر وجہ کیا ہے کہ ہر مہینے کی 13 تاریخ کو پروردگار نے نحس قرار دے دیا، اور 13 رجب کو صرف علی کی نسبت سے جو نحوست سے منسوب تھی تاریخ، اسے مبارک قرار دیا۔ علی کی وجہ سے مہینے کی 13 تاریخ، صرف رجب کے مہینے کی 13 تاریخ، صرف اور صرف رجب کے مہینے کی 13 تاریخ علی کی نسبت سے، علی سے منسوب ہو کر مبارک قرار پائی، تاکہ قیامت تک یہ قانون قدرت جاری رہے کہ مہینہ جیسا بے جان چیز جو لا شے ہے، جو روح نہیں رکھتا، جو جسم نہیں رکھتا، جس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جس کا کوئی کردار و عمل کے حوالے سے فضیلتوں میں کمی بیشی نہیں ہوتی، علی سے منسوب پا کر اگر ایک تاریخ جو منحوس ہے وہ علی سے نسبت پا کر قیامت تک کے لیے مبارک ہو جاتی ہے، تو جو قیامت تک انسان علی والے ہیں وہ اگر منحوس بھی ہے تو مبارک ہو جائے۔ تو یا علی یا نسبتوں کی علی پوری طاقت سے تو دیکھیں ذرا سے مولا سلامت رکھے۔ اور جو ہے نا جان محترم، یعنی ایک مہینہ اور اس کی ایک تاریخ جو اللہ جانے کب سے نحس چلی آ رہی تھی، علی سے منسوب ہوئی، اس کی نحوست مبارک میں تبدیل ہو گئی، منحوس تھا مسعود ہو گیا۔ تو قانون قدرت کو ایک رخ پہ نہ دیکھو، ایک پلڑے پہ نہ ڈالو۔ اگر منحوس علی سے منسوب ہو کر مبارک ہو سکتا ہے، توجہ 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 توجہ، اگر منحوس علی سے منسوب ہو کر مبارک ہو سکتا ہے تو کوئی کتنا بھی مبارک کیوں نہ ہو، علی سے دور ہو کر منحوس ہو سکتا ہے۔ نسبتیں تو پھر یہاں آئے گی نا، منطق کا اصول ہے صاحب، یا علی یا علی یا علی یا علی یا نسبتیں بڑا توجہ
توجہ ہے نا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. بات تو نسبتوں ہی کی ہوئی نا بھئی، اور رجب کی کیا فضیلت ہے؟ نسبت. بات یہ ہے، بس یہ مجھے گفتگو کرنا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے سارے اہل علم بزرگ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے حوصلہ افزائی چاہوں گا. نوجوانوں سے جذبے تو کچھ نہ کچھ عرض کر دوں گا. عزیزان محترم، بات تو نسبت کی ہوئی نا کہ نسبت پائی. مہینہ اگر علی سے منسوب ہو گیا اور مہینے کی تاریخ منسوب ہو گئی تو وہ منحوس تھی تو مبارک. اور یہی نہیں، آئیے ایک قدم اور بڑھیں. صرف 13 ہی نہیں، ہر قمری مہینے کی 3 تاریخ بھی منحوس ہے. اللہ اللہ اللہ، بڑی توجہ جان محترم. ہر قمری مہینے کی 3 تاریخ بھی نحس ہے. اٹھا کر دیکھ جائیے، سب کو اتفاق ہے. لیکن شعبان کی 3 تاریخ جب حسین سے منسوب ہوئی، یا علی یا علی یا علی یا علی، جب شعبان، توجہ ہے نا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن نسبت کی بات ہوئی. شعبان کی 3 تاریخ جب حسین سے منسوب ہوئی، بیٹے سے منسوب ہوئی، باپ نے 13 کو مبارک کر دیا، بیٹے نے 3 شعبان کو مبارک کر دیا. اور یہ باپ اور بیٹے کی نسبت ہے، اور کوئی فضیلت نہیں ہے. نسبت علی کی ہے یا حسین کی ہے؟ 13 میں علی کی نسبت ہے، 3 شعبان میں حسین کی نسبت ہے. تو ان سے منسوب ہو کر عزیزان محترم، بڑی توجہ، اور اس کی دلیل دینا چاہ رہا ہوں، ان سے منسوب ہو کر منحوس تاریخیں بھی مبارک ہو جاتی ہیں، اور ان سے دور ہو کر مبارک چیزیں بھی منحوس ہو جاتی ہیں. دونوں مثالیں موجود ہیں، دونوں حقیقتیں موجود ہیں. جو علی سے، بہت توجہ، جو علی سے نسبت پا کر عزت حاصل کرنے کی سعادت سے سرفراز ہوئے، وہ ماضی میں کتنے بھی منحوس ٹھہرے، لیکن جب علی سے منسوب ہوئے تو مسلمان نہیں بنے، سلمان بنے، ابو ذر بنے. نسبتیں ہیں، نسبتیں ہیں. اللہ اللہ اللہ. نسبت بخاری صاحب، یہ نسبتیں دیکھتے جائیں حضور. مولا آپ کو سلامت رکھے. نسبتیں دیکھتے، ہاں نسبت یہی آئے گی. جزاک اللہ. نسبت یہی تو آ رہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا اس امر پر، تمہید پر غور فرما لے تو آپ نے دیکھا عزیزان محترم کہ جو علی سے منسوب ہوتے گئے، ان کا ماضی اگر نحس تھا تو مستقبل مبارک ہو گیا. یہ علی کی شان، یہ اب اتنی بڑی مثال دے رہا ہوں سامنے کی کہ یہ لاکھوں کا مجمع چھلک کر حسین کی حقانیت پر علی کا نعرہ بلند کرے گا. زندہ مثال پیش کر رہا ہوں، کسی کتاب کی روایت نہیں. عزیزان محترم، اپنی پیدائش سے لے کر 9 محرم سن 61 ہجری تک ایک شخص اتنا منحوس تھا کہ عمر سعد کے ساتھ اس کا شمار ہوتا تھا. صبح عاشور حسین کی طرف نسبت پائی، اور علیہ السلام. کریکٹر دیکھو، کردار دیکھو. جیو جیو. صلوات بھی بھیجیں عظمت محمد علیہ محمد. توجہ ہے نا؟ اب جب نسبتوں ہی کی بات ہو رہی ہے تو آئیے جانے محترم دیکھتے جائیں کہ جب تک ان سے منسوب نہیں تھا، عمر سعد کے ساتھ شمار ہو رہا تھا. حسین سے منسوب ہوا، اور نسبت جسمانی نہیں ہوتی. اللہ
اللہ اللہ اللہ توجہ فرمائیں. نسبت روحانی ہوتی ہے, نسبت قلبی ہوتی ہے. حر نے واپسی پر جب حسین کی طرف حر نے منسوب ہونے کا ارادہ کیا ہے تو عزیزان محترم, حر نے اپنا گھوڑا نہیں بدلا, تلوار نہیں بدلی, زرہ نہیں بدلی, بختر نہیں بدلا, لباس نہیں بدلا, چہرہ نہیں بدلا. اندازہ تو کریں, نسبت ہو تو اتنی عظیم کہ حور کے پاس گھوڑا بھی یزید کا, تلوار بھی یزید کی, زرہ بھی یزید کی, لباس بھی یزید کا, محبت حسین کی. جو ہے نا غالب بھائی, نسبتیں دیکھیں, مولا سلامت رکھے. اچھا تو 13 تاریخ رجب کی مبارک ہو گئی ایک نسبت سے, ان سے منسوب ہوا مبارک. مکہ پہلے بھی مکہ تھا, ان سے منسوب ہوا, مکہ معظمہ بن گیا. مدینہ مدینہ تھا, ان سے منسوب ہوا, مدینہ منورہ ہو گیا. نجف پہلے بھی تھا, قابل تذکرہ نہیں تھا, ان سے منسوب ہوا, نجف اشرف بن گیا, مشہد مقدس بن گیا. صلوات بھیجے نا, دیکھتے جائیں نا. اب مجھے اعلیٰ ترین نسبت کا ایک جملہ کہنا ہے دوستو. مشہد صرف مشہد تھا, مقدس ہو گیا, اور پھر حسین نے ساری نسبتوں کو سمیٹ کر کائنات میں ترازو نصب کر دی فضیلت کی. کربلا ایک بنجر زمین تھا, ایک قریہ تھا, ایک گاؤں تھا, ایک بیہڑ مکان تھا, ایک صحرا تھا, ریگستان تھا, لیکن حسین سے اس انداز میں 10 گھنٹے میں منسوب ہوا کہ تاریخ کے ذہین ترین مورخوں کو بخاری بھائی یہ کہنا پڑا کہ جہاں حسین کا خدا رہتا ہے اسے عرش مولا کہتے ہیں, اور جہاں خدا کا حسین رہتا ہے اسے کربلا مولا. تاریخ دیکھے نا, دیکھیے نا, توجہ ہے نا بھائی. اللہ حافظ. نقوی صاحب نسبتیں. اچھا پھر دیکھیں دوستو, ایک مرحلہ اور بلند ہو کر دیکھتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے کو علی کا مہینہ کہا گیا. شعبان میں پیدا تو ہوئے حسین, لیکن رسول اللہ نے اسے حسین کا مہینہ نہیں کہا, اپنا مہینہ کہا. کبھی اس رخ پہ غور کیا آپ نے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اندازہ فرمائیے کہ حسین ہوئے پیدا, لیکن سرکار نے یہ نہیں کہا یہ حسین کا مہینہ, سرکار نے کہا کہ یہ میرا مہینہ, یہ میرا مہینہ. جس مہینے میں علی آئے تھے اس مہینے کو اپنا مہینہ نہیں کہا, اسے علی کا مہینہ کہا. یا رسول اللہ, علی جس مہینے میں آئے تھے اسے اپنا مہینہ کہتے نا. آپ کا بھائی آیا ہے, آپ کا ناصر آیا ہے, آپ کا مددگار آیا ہے, آپ کا شاہد آیا ہے, آپ کا شاہد وجود رسالت آیا ہے, آپ کا ابن اخی آیا ہے, آپ کی نسل کا ضامن آیا ہے. توجہ ہے نا, آپ کی تصدیق کرنے والا آیا ہے, آپ کی تائید کرنے والا آیا ہے. تو رجب کے مہینے کو اپنا مہینہ کہیں تو جواب یہی آئے گا, نہیں, رجب کے لیے تو طے ہو گیا تھا, اس لیے کہ اس مہینے کے تو آگے پیچھے کوئی فضیلت ہی نہیں تھی. اللہ اور رسول نے معاہدہ کر لیا تھا اور یہ تحفہ دے دیا گیا تھا کہ نہیں, علی اگر ابو طالب کے گھر میں آتا تو کہیں سے منسوب ہوتا, میرے گھر میں آتا تو مجھ سے منسوب ہوتا. خدا کے گھر میں آیا تھا, خدا نے بھیجا تھا, 13 رجب تھی, اس لیے یہ رجب نہ اللہ کا رجب رہا نہ میرا رجب رہا. یا علی یہ تو 13 رجب رہا. توجہ ہے نا, یا علی, یا علی, اللہ اللہ اللہ, توجہ, بہت توجہ, بہت توجہ.
نقوی صاحب توجہ چاہتا ہوں آپ کی، بہت توجہ. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیج دیں تو پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت پر. اور حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. لیکن جس مہینے میں حسین تشریف لائے اس مہینے کو سرکار رسالت باب نے اپنا مہینہ کہا. شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. آئے حسین، جس مہینے میں حسین آئے، اگر سجدے کرتے ہوئے جامع المنتظر کے اس حوضہ علمیہ سے اپنے مذہب کی حقانیت کو نہ جاؤ تو دوستو پھر اس منبر پہ بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مولا سلامت رکھے، میرے طالب علم دوست بھی سنیں، اہل علم حضرات بھی یہ جملہ سنیں. شعبان کے مہینے کو پیغمبر اسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا. یہ حسین کا نہیں، یہ میرا مہینہ ہے. اس لیے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. لیکن پھر بھی میں اس مہینے کو حسین سے منسوب نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ نگاہ رسالت قیامت تک کے یزید زادوں کی حسین دشمنی کے ہر رخ کو دیکھ رہی تھی. اس مہینے کو جس میں حسین آیا اپنے نام سے منسوب کر کے قیامت تک پیغمبر نے حجت قائم کر دی کہ جس مہینے میں میرا حسین آ جائے وہ مہینہ میرا ہوتا ہے. تو جو میرے حسین کے ماتمدار ہیں وہ سب کے سب بھی میرے ہی ہوئے. اب جو میرے والوں کو کافر کہے گا وہ کس منہ سے محمد رسول اللہ کہہ سکے گا؟ یا علی یا علی یا علی یا. جس کا مہینہ میرا ہے یا علی. حضور رتب غور فرماتے جائیں. یہ اللہ آپ کے ساتھ. مہینہ جس مہینے میں حسین آئے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا. بھئی یہ مہینہ بھی میرا ہے اس لیے کہ اس میں میرا حسین آیا ہے. مہینہ جو ایک بے جان چیز ہے، رسول اسے اپنا رہے ہیں حسین کی نسبت سے. آپ غور نہیں فرما رہے، غور نہیں فرما رہے. مہینہ جس پر دین کا اطلاق نہیں ہوتا، ایمان کا اطلاق نہیں ہوتا، شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا، حسین کی نسبت سے رسول نے اس پورے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے دیا کہ جس میں حسین آیا. اس میں مہینے کا کمال نہیں، نسبت کا کمال ہے. نسبت کا مہینے نے کوئی اس سلسلے میں محنت نہیں کی، کسی محبت کا اظہار نہیں کیا، کسی معرفت کا اظہار نہیں کیا. بس 3 شعبان کو حسین آ گئے تو جو مہینہ حسین سے منسوب ہو گیا رسول نے اسے اپنے سے منسوب کر دیا. یہ مہینہ میرا ہے اس لیے کہ حسین سے منسوب ہے. تو جو مہینہ حسین سے منسوب ہو جائے اسے رسول اپنا مہینہ کہتے ہیں. تو جو قوم حسین سے منسوب ہو، اللہ 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 توجہ فرمائیے نا، جو قوم حسین سے منسوب ہو، جو عزاداری حسین سے منسوب ہو، جو ماتم حسین سے منسوب ہو، جو مجلس حسین سے منسوب ہو، جو عزادار حسین سے منسوب ہو، اسے رسول اپنا نہیں کہیں گے. اور جسے رسول اپنا کہیں، نسبت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے، بات نسبت کی ہے اور پوری گفتگو اسی پر ہے. جس سے رسول اپنا کہہ دیں، بھئی ساری دنیا تو کہہ رہی ہے رسول ہمارا، رسول کسی کو کہہ دیں یہ میرا. توجہ توجہ جان محترم، ساری دنیا کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول نے جس مہینے کو اپنا مہینہ کہا تو مہینہ جو بے جان ہے، بے روح ہے، جس پر دین اور شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ حسین سے منسوب ہو کر رسول کی طرف نسبت پا گیا. شعبان معظم ہو گیا. آپ نے غور نہیں فرمایا جبری پر. شعبان معظم ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی وجہ سے رسول نے اسے اپنا مہینہ کہہ دیا تو شعبان معظم ہو گیا، واجب الاحترام ہو گیا. چونکہ رسول نے کہا یہ میرا ہے تو جس مہینے کو رسول کہتے کہ یہ میرا،
وہ معظم ہو گیا، وہ معظم. اب یہ رمضان، اس رمضان کو اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ. دوستو اگر جامع المنتظر کی تاریخ اور یہاں کے در و دیوار گواہی نہ دیں آج علی کی حقانیت کی تو پھر کوئی بات رہی. آپ ذرا سا اگر بیدار رہیں تھوڑی دیر کے لیے، جہاں جملہ یہ مکمل ہوگا دوستو وہیں میری محنت وصول ہو جائے گی. اس جملے پر صرف آپ کی توجہ چاہوں گا. رمضان کے مہینے کو پروردگار نے اپنا مہینہ کہا. متفق ہے تمام مکاتب فکر کے درمیان، کوئی اختلاف نہیں. کہنے کو یہ روزے کا مہینہ، کہنے کو یہ عبادت کا مہینہ، کہنے کو یہ لیلۃ القدر کا مہینہ، کہنے کو یہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ عبادتوں کا مہینہ، یہ ریاضتوں کا مہینہ، یہ سجدوں کا مہینہ. توجہ ہے نا؟ بہت ہی توجہ. اس رمضان کے مہینے کو پروردگار نے اپنا مہینہ کہا. 3 مہینے تسلسل سے آئے. رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. تو ہم تو اب 21 رمضان کو تقریر کر رہے ہیں نا، تو پھر مجھے کہنے دیں پلٹ کر یہ تینوں جملے. رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. تو 21 رمضان کو جامع المنتظر میں عرفان عابدی کو ان لاکھوں شیعہ نے حیدر کرار کی پرزور جذبوں کے ساتھ یہ کہنے دو کہ رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. تو رمضان اللہ کا مہینہ ہے نا، تو رمضان اللہ کا مہینہ، لا الہ الا اللہ، شعبان رسول کا مہینہ، محمد رسول اللہ، رجب علی کا مہینہ، علی ولی اللہ. توجہ ہے نا ادارہ محترم. آئے ہاں یا علی یا علی یا علی. مولا سلامت رکھتے، مولا سلامت رکھتے. بھائی بھائی دیکھیں توجہ چاہ رہا ہوں یہاں. اللہ سلامت رکھتے. بھائی صاحب، نبی صاحب توجہ چاہوں گا سارے دوستوں. ختم الانبیاء بلند تر صلوات. جی سلامت رہے ان تینوں. اچھا صاحب، یہ جو اللہ کا مہینہ ہے بھئی کیا ہے؟ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں نا. کتب علیکم الصیام، بس اتنی بات ہے نا. لکھ دیے گئے تمہارے لیے بھی روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم. یہی ہے نا، لکھ دیے گئے. اے عرب کے سارے لغت دانوں، اے عربی کی غلط فہمی میں مبتلا ہونے والے، اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں، اے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے عربوں، اے اہل بیت کے بغیر قرآن فہمی کے دعوے کرنے والوں، یا علی یا علی یا علی یا علی. اے اہل بیت کے بغیر، وارثوں کے بغیر قرآن فہمی کے دعوے کرنے والوں، اے قرآن کمپٹیشن اس مہینے میں مقرر کرنے والوں. میں نے جملہ کہا ہے، آپ غور کریں نہ کریں. کراچی میں یہ جملہ کہا تھا تو رات 2 لاکھ کا مجمع بہت دیر تک بیٹھ نہیں سکا تھا. اس نزول قرآن کے مہینے میں قرآن پڑھنے کا کمپٹیشن کرنے والے تاریخ کے بڑے بڑے قاریوں 4 گھنٹے 10 منٹ میں قرآن ختم کر رہے ہو. کمپٹیشن ہو رہا ہے، ہر ایک کی کوشش ہے رمضان بعد میں ختم ہو، قرآن پہلے ختم. توجہ تو کرے نا، توجہ تو فرمائیے نا، توجہ. بھائی صاحب، نبی صاحب، نبی صاحب. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک. ہمارا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. اتنی ہی بلند صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. بھائی صاحب، یہی کمپٹیشن ہو رہے ہیں نا، یہی مقابلے ہو رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ معاذ اللہ قرآن اولمپک ہو رہا ہے.
کہ کون سی ٹیم فرسٹ پوزیشن حاصل کرتی ہے. صاحب مصر کا قاری 4 گھنٹے 10 منٹ میں 6666 آیتیں پڑھ سکتا ہے. آپ خود اندازہ کر لیں جو 4 گھنٹے 10 منٹ میں 6666 آیتیں پڑھے گا, کیا وہ پڑھے گا اور کیا بخاری صاحب سمجھیں گے؟ اللہ کی قسم سوچیں. جو قرآن 4 گھنٹے میں جملہ کہوں اگر آپ متوجہ ہیں اور الحمدللہ آپ بیدار ہیں. عزیزان محترم, مقابلہ بھی کس سے کر رہے ہیں؟ مقابلہ بھی اللہ سے ہو رہا ہے. پروردگار تو اللہ کل شیء قدیر ہے نا, تجھے اپنی قدرتوں پہ بڑا ناز ہے, تجھے اپنی قدرتوں پہ بڑا ناز ہے. دیکھ ہم بھی ایٹامک ایج میں رہنے والے ہیں, ہم نے بھی رسول کے سامنے کہہ دیا تھا ہمیں قرآن کافی ہے. جو قرآن نازل کرنے میں تجھ جیسے اللہ کل شیء قدیر کو 23 برس لگے نا, وہ قرآن ہم نے 4 گھنٹے میں پڑھ کر ختم بھی کر دیا. توجہ ہے نا؟ یعنی اللہ اللہ اندازہ تو غور سے باتیں جائیں. اچھا صاحب وہاں پڑھیں گے جو ہے نا دوستو, یہ بڑی عجیب منظر ہے. مجھے بتائیں قرآن کو اہل بیت سے ہٹ کر عربی کی کسی لغت میں المنجد ہو, القاموس ہو, کوئی بھی مستند ترین لغت ہو, کتبہ کے معنی فرض دکھا دو. فرض بذات خود عربی کا لفظ ہے. طلب العلم فریضۃ, علم کا طلب کرنا, علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مومن ہر مومنہ پر. تو لفظ فریضہ موجود تھا, کتبہ کیوں استعمال ہوا؟ اور پھر تم نے کتبہ کے معنی فرض کہاں سے لیے؟ صلوات بھیجے نا زبر میں آج کل. توجہ ہے نا اداروں و طرف, توجہ ہے نا؟ کتبہ علیکم الصیام, کتبہ کے معنی تو کتبہ کتبتا کتبنا, کتبہ یہ تو سارا گردان ہے پوری, اس کا تعلق ہی لکھنے سے ہے, فرض سے تو ہے ہی نہیں. تم پہ کتبہ علیکم الصیام, تم پہ فرض کر دیے گئے روزے, اسی طرح جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے. اور یہاں ایک جملہ ہے, میری جان سال میں 1 مہینہ تمہیں میسر آتا ہے اور تو کوئی کام ہے بھی نہیں تمہارا, ہمیں تو اور بھی بہت سے کام ہیں. سال کے اس 1 مہینے کے 30 راتوں میں ایک دن ایک آیت پر غور کر کے مقصود ایزدی تک پہنچ جاؤ. ایک آیت پر صرف غور کر کے مقصود الہی تک پہنچ جاؤ تو سارے مہینے کی محنت وصول ہو جائے گی, ساری عمر کی محنت وصول ہو جائے گی. ایک جملے پر آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں. عزیزان محترم غور کرو, بات یہاں ختم نہیں ہوئی کہ لکھ دیے گئے روزے تم پر بھی ایسے ہی جیسے کہ ہم نے یہودیوں پہ لکھے تھے. ترجمہ تو یہی ہوا سر, تو پہلے سے بھی تھے, تو پہلے سے تو یہودی تھے, نصارہ تھے, یہی تھے نا, تو ان پر بھی روزے تھے, ان پر بھی روزے ہیں. تو روزہ رکھنا دلیل ایمان تو نہیں ہوا. روزہ رکھ کے آدمی یہودی بھی ہو سکتا ہے, نصرانی بھی ہو سکتا ہے. صلوات بھیجے نا, میں اب جملہ دے رہا ہوں, کما کتب علی الذین, توجہ ہے نا؟ یہ روزہ رکھ کر تو یہ بھی قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے نا بھائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آیا, میں کہتا ہوں اسی پر لوگ غور نہیں کرتے. اگر ذرا سا رک جائیں نا, ایک مرتبہ توڑ دیں قسم, ایک مرتبہ ایک رمضان میں قسم توڑ دیں کہ آج نماز عشاء کے بعد جو قرآن پڑھیں گے ہم آنکھ کھول کے پڑھیں گے بس. سمجھنا تو دور کی بات ہے نقوی صاحب, صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر حضور فرمائیے آنکھ کھول کر پڑھیں. بھائی ذرا سا غور کر لیں, ایسا دیکھیں نا, ذرا سا غور کر لیں. کیا کہا ہم نے لکھ دیے روزے تم پر اسی طرح جیسے ہم نے لکھے تھے تم سے پہلوں پر, لعلکم تتقون, شاید
تم میں بھی تقوی آ جائے شاید، لعلکم میں بھی ڈیفینیٹ نہیں ہے. اللہ 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 اللہ، بہت توجہ جانا محترم، ڈیفینیٹ نہیں ہے قطعاً. لعلکم جہاں بھی آیا ہے قرآن میں، پوچھے علماء اکرام سے، لعلکم شاید تم بھی تقوی کے قریب ہو جاؤ، شاید ممکن ہے. یہ شاید کا لفظ حکمت سے خالی تو ہے نہیں. پروردگار عالم خالق کلام ہے، کوئی لفظوں کی غربت کا شکار تو ہے نہیں. اللہ اللہ اللہ، توجہ 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 جانا محترم، وہ خالق کلام ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ لفظوں کی غربت کا شکار تو ہے نہیں. تو یہ لعلکم تتقون، شاید تم میں بھی تقوی آ جائے، اسی لیے ہم نے ان پر فرض کیے تھے. ان میں تو نہیں آیا شاید. مسئلہ اتنا سا ہے، صلوات بھیجے نا، غور کرتے جائیں. تاجدار علی علیہ السلام صلوات. دیکھو حضور ذرا اس رخ سے ہے نا، ملام کو سلام، ٹھیک ہے نا. لعلکم حضور لعلکم تتقون، شاید تم میں تقوی آ جائے. پچھلوں کا تجربہ تو ہم کر چکے، ان میں تو کوئی تقوی آیا نہیں. لعلکم تتقون کیوں کہا بھئی؟ ڈیفینیٹلی کیوں نہیں آ رہا، یقیناً کیوں نہیں آ رہا تقوی؟ یہ کیسا روزہ کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے بھی رہیں اور پھر بھی شاید میں رہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی، اتنا تقوی کی ہو رہی ہے بھئی، فائدہ کیا پھر؟ بھوکے بھی رہو، پیاسے بھی رہو اور اس کے بعد بھی شاید ہے. شاید کا نام دین نہیں. اللہ 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 اللہ. ذرا سی میں تھوڑے سی اپنے مزاج سے ہٹ کر گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے مزاج کے، علم کے، آپ کے ذہنی معیار کے مطابق، اس لیے تھوڑی میں توجہ چاہوں گا اس جملے پر. آپ غور فرما لیں، لعلکم تتقون، شاید تم میں تقوی آ جائے. بھئی سارے دن محنت بھی کریں اور اس کے بعد بھی ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ ہم تقوی کے قریب ہوئے ہیں یا نہیں. یہ لعلکم کیوں کہا گیا؟ پروردگار نے تو اپنے مشاہدے کے مطابق کہا، اپنے علیم بذات الصدور ہونے کے مطابق کہا. دیکھ چکا تھا، اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے تھے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ پہلے تو یہ بات ذہن میں آ جائے نا، تاکہ یہ کلیئر ہوتی جائے نوجوانوں کے ذہن میں کہ صاحب کتبہ کے معنی تو لکھنا ہے، فرض نہیں ہے. لیکن سارے مسلمانوں کے مفسرین نے کتبہ کے ترجمے میں فرض ہی لکھا ہے. مجھے بتاؤ، یہ لفظ فرض تم نے لغت دانوں سے لیا، راویوں سے لیا، فقیہوں سے لیا، یا معصوم رسول سے لیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ معصوم لفظوں کو معنی دیتا ہے. اللہ اللہ، کسی لفظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے، معصوم دیتا ہے لفظ کو معنی. لغت کچھ بھی کہتی رہے. بہت توجہ ہے محترم، آپ غور فرما لیں. دیکھیں، معصوم لفظ کو معنی دے گا، لغت معنی نہیں دے گی. لغت کچھ بھی کہتی رہے، مگر جب رسول کہے گا جس لفظ کو اپنے عمل سے ثابت کرے گا. لغت نے کہا کتبہ کے معنی لکھنا، رسول نے کہا فرض. لغت نے کہا عقیم کے معنی کھڑا کرنا، رسول نے کہا نماز. آپ غور فرمائیے نا. تو یہ ہے تو عربی کے لفظ نا، لغت سے ٹکرا رہے ہیں نا. تو بات لغت کی مانو گے یا رسول کی؟ بات رسول کی مانی جا رہی ہے نا. تو پھر مجھے آج 21 رمضان کے اس تاریخی اجتماع میں یہ جملہ کہنے دو کہ جب اپنے ہر فرض کی منزل پر آپ نے لغت کو مسترد کر کے رسول کے دیے ہوئے معنی اور کردار و عمل کو اپنا کر اہل سنت ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، تو من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. مولا کے معنی بھی لغت سے تلاش نہیں کرو گے کہ مولا کے معنی فقیر ہے، مولا کے معنی ہمسایہ ہے، مولا کے معنی ساتھی ہے، مولا کے معنی دوست ہے، بلکہ وہی معنی لینا پڑے گے جو رسول نے دیے ہیں. اسی لیے رسول نے پہلے کہا جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا. یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے نا؟ اب جہاں لغت کہاں سے آئی؟ اللہ اللہ اللہ. میں آپ کی
کی خدمت میں دوستو ایک بات پھر یہاں روک کر عرض کروں، ذرا سا اس بحث کو اور قریب کرتے ہوئے، تم پر بھی روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر کیے تھے، شاید تمہیں تقوی آ جائے۔ یہ شاید کے ساتھ روزہ رکھنے کا فائدہ، شاید کے ساتھ سجدہ کرنے کا فائدہ، شاید کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا فائدہ، یہ لعلکم کہا اس لیے ہے، اس لیے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں واجب قربتن اللہ، تقرب کا کوئی نقطہ بناتے نہیں، کوئی مرکز بناتے نہیں، بھی کہاں تک جانا ہے؟ بھائی میں کراچی سے ابھی چلا بھائی جعفر میر کے کہنے پہ لاہور آیا، لاہور سے موچی دروازے تک آیا، وہاں سے جامع المنتظر تک آیا، تو نقطے میرے ذہن میں ہے نا، کوئی مرکز تو ہے نا۔ آپ جامع المنتظر کی قربت تک پہنچنا ہے نا۔ تقرب کیا ہے؟ تقرب کیا ہے کہ جامع المنتظر تک پہنچ جاؤں، تو پہلے جامع المنتظر میرا نقطہ بنا نا، میرے ذہن میں بھی، میرے دل میں بھی، میرے دماغ میں بھی، میرے علم میں بھی، تب میں یہاں تک پہنچا ہوں نا۔ نقطہ تو موجود ہے، اور آپ شریعت کا مسئلہ خود ہی بیان کرتے ہیں۔ کسی بھی گھر میں آپ چلے جائیں، بڑی توجہ جانب و طرف، کسی بھی گھر میں آپ چلے جائیں، کسی بھی مقام پر، اجنبی مقام پر آپ چلے جائیں، آپ وہاں کے جانے والے سے اگر نماز کا وقت آ جائے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی قبلے کا رخ کدھر ہے؟ یہ لعلکم کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے اگر آپ نے غور کیا۔ قبلے کا رخ کدھر ہے پوچھتے ہیں نا، تو آپ کو بتایا جاتا ہے اگر انجانے میں بھی جانماز کا رخ ذرا سا ادھر ہو گیا، سر منہ بھی ادھر ہو گیا، قیام بھی گیا، قعود بھی گیا، سجدہ بھی گیا، نیت بھی گئی۔ کیوں بھائی؟ کیا اتنے سے فاصلے پر خدا نہیں ہے؟ کیا معاذ اللہ اتنا چھوٹا ہے خدا کہ ذرا یہاں سے یہاں ہوا؟ غور کر لیں، غور کر لیں، کیا معاذ اللہ بھائی، وہ تو رب المشرقین والمغربین ہے، وہ مشرقین کا بھی رب ہے، مغربین کا بھی رب ہے، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، عرش میں بھی، فرش میں بھی، سمتوں میں سماتا نہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ تو اتنی تاکید تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر میں کیوں ہے؟ ہر جگہ قبلہ نما لگے ہوئے ہیں، قبلہ نما، قبلہ نما۔ اجنبی مقامات پر قبلہ نما نہیں بھائی، اس نقطے سے ہٹنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں صاحب؟ کعبے سے ذرا سا بھی رخ ادھر نہیں ہونا چاہیے، ساری نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ کیا اس کعبے میں خدا رہتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں، کعبے میں خدا نہیں رہتا۔ اچھا نہیں رہتا تو ذرا سا اگر ادھر رخ ہو گیا تو عبادت کیوں ضائع ہو گئی؟ جب وہ سب جگہ ہے تو نماز کیوں باطل ہو گئی؟ تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں، اس خدا نے اپنی طرف رجوع کرنے کا ایک نقطہ قرار دے دیا ہے کعبے کو، نقطے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہو گئے ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، ساری ریاضتیں، آپ غور ہی نہیں فرما رہے، ساری عبادتیں غائب۔ اب میری طرف دیکھنا، میں سننا نہیں بلکہ دیکھنا، جسے آج کی مجلس کو سال بھر تک یاد رکھنا ہے۔ اگر مولا نے مدد کی، اگر کعبے سے 1 انچ بھی جانماز کا رخ ادھر ادھر ہو گیا، ساری نماز باطل ہو گئی، چونکہ خدا نے جو نقطہ مقرر کر دیا ہے اس سے سر منہ بھی ادھر سے ادھر رخ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنا سا اگر فاصلہ بھی کعبے سے ہو جائے کہ جسے آپ انچوں اور سینٹی میٹر میں نہیں لا سکتے تو پوری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو جن شریف لوگوں کا نماز کے دوران پوری کی پوری گردن ہی ادھر سے ادھر ہو جائے، جو ہے کعبہ کہا جائے گا، جو ہے اندازہ فرمائیے، اندازہ کریے، مسئلہ حل ہوتا ہے، مسئلہ اٹھ کے اتنا مسئلہ
آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کے توجہات پر. مولا میرے ان نوجوان دوستوں کو سلامت رکھے. اتنی مقبول اور خوبصورت انداز کی مجلس کا انہوں نے اہتمام کیا اپنی محنتوں سے, اور آپ کی ذہانتوں اور شادابیوں کو مولا سلامت رکھے. اسی لیے کہا گیا لعلکم تتقون, رکھ لو روزہ شاید متقی ہو جاؤ. It has to be described. This is the question. مسئلہ یہی ہے سارا. لعلکم والا, رکھو روزہ شاید ہو جاؤ. اگر نماز کے لیے قبلے کے تعین کی اہمیت اتنی منزل وجوب پر ہے, سارے علماء اکرام سے دعائیں چاہوں گا اس جملے پر فقہ کے اعتبار سے. اگر نماز کے لیے سجدے کے لیے اتنی اہمیت ہے قبلے کی, کعبے کی, کہ ایک انچ بھی ادھر سے ادھر, لفظ نہیں مل رہے نا, ادھر سے ادھر اگر رخ سجدے کا ہو گیا, کعبے سے ہٹ گیا, تو پوری نماز باطل. تو جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی روزہ فرض ہے. اللہ, جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی روزہ فرض ہے. تو نماز کے لیے قبلے کے رخ کا تعین ضروری. تو روزے کے لیے جو آپ کو تقوی کے قریب لاتا ہے, اس تقوی کا بھی تو کوئی مرکزی نقطہ ہونا چاہیے نا. بس میں اتنی سی پہنچ گئے اہل علم جہاں میں ساری بحث لایا ہوں اتنی دیر کے بعد. الحمدللہ ابھی میں اس کے سارے دوستوں, نوجوان دوستوں کے لیے وضاحت کر کیے دے رہا ہوں. اہل علم اور بزرگ حضرات پہنچ گئے ہیں وہاں تک. بھائی جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ فرض ہے. اگر نماز کے لیے ایک مرکزی نقطہ خانہ کعبہ ہے, تو روزے کے لیے بھی روزے کا نتیجہ کیا ہوگا الٹیمیٹ, کہ روزہ تمہیں تقوی کے قریب لائے گا, تو متقی بنائے گا. تو اس کے لیے بھی ایک نقطہ خیال ہونا چاہیے نا, ایک مرکزی بڑی توجہ, ایک بڑا مرکزی نقطہ ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ لعلکم تتقون, روزہ رکھو شاید تم میں تقوی آ جائے. تقوی کی ضمانت دی بھی اور نہیں بھی دی اس لیے کہ روزہ رکھو گے. اگر اس شرائط کے ساتھ, جن شرائط کے ساتھ آپ نماز کا مرکزی نقطہ کعبے کو قرار دیتے ہیں, تو تقوی کا بھی کوئی نقطہ قرار دو. تقوی کا نقطہ پہلے بناؤ, پھر روزہ رکھو. پہلے نقطہ مقرر کرو, پھر روزہ رکھو. سحر کا وقت نہ دیکھو, افطار کا وقت نہ دیکھو. توجہ توجہ توجہ, یا علی یا علی. جیو, یہ روزہ نہیں ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے, یہ روزہ نہیں کہ سحری کب کی, یہ روزہ نہیں کہ افطار کب کیا. اس بحث میں نہیں جاتا. میں تو پوچھنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ نماز کا جب ایک قبلہ ہے, قبولیت ہے نماز کا, تو روزے کی قبولیت کا بھی ایک نقطہ ہونا چاہیے جو آپ کو تقوی کے قریب لائے. اس نقطے کے تعین کے بغیر بھوکے تو رہو گے, پیاسے تو رہو گے, سحر بھی کرو گے, افطار بھی ہوگا, قرآن بھی پڑھ لو گے, نمازیں بھی پڑھ لو گے. ضروری نہیں ہے کہ روزہ ہو, اس لیے کہ روزہ لائے گا تقوی کے قریب, اور تقوی کے لیے مرکز تقوی کی ضرورت ہے, اور مرکز بڑی توجہ. دوستو, مرکز تقوی, نقطہ تقوی, اس کا تعین کرنا نہ امام بخاری کا کام ہے, نہ امام مسلم کا کام ہے, نہ احمد بن حنبل کا کام ہے, نہ کسی راوی کا, نہ کسی روایت کا, نہ کسی حدیث کا, نہ کسی محدث کا. قرآن بتائے گا نقطہ تقوی کیا ہے. دیکھیں, قرآن بتائے گا. The only source of acknowledgement, acknowledge کرے گا اسے قرآن. نزول قرآن کا مہینہ ہے, غور کر لو, سارے مسئلے آج ہی حل ہو جائیں گے. ایک ہی جملے میں ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. پتہ بھی چل جائے گا یہ 21 دن روزے کس کے ہوئے, فاقے کس کے ہوئے. توجہ ہے نا, نعرہ حیدری. صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر.
سلامت رکھے، مولا مومنین کو سلامت رکھے، مولا شیعہ حیدر کرار کو سلامت رکھے، مولا ان روزے داروں کو سلامت رکھے، آپ کی نمازیں قبول کرے، آپ کے روزے قبول کرے، آپ کے سجدے قبول کرے، آپ کی عبادتیں قبول کرے، آپ کے معصومین سے وابستگی میں استحکام پیدا کرے، آپ کو حق معصوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو معرفت معصوم عطا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو علی کے علی ہونے کی یقین میں اضافہ عطا فرمائے، آپ کو زندگی کے ہر رخ میں علی پر یقین کامل اور یقین مستحکم عطا فرمائے، اس لیے کہ علی ذات ہی ایسی ہے کہ ہم کیا ہے بڑے بڑے بہک جاتے ہیں، دنیا میں کوئی اور ہے جو نہیں، پوری کائنات میں جو 3 دن سے بھائی جعفر علی میر ہمارے کراچی میں یہ مسئلہ چل رہا تھا اور ہم وہاں اخبار جنگ کا بائیکاٹ کر کے آئے ہیں کہ اس نے ہمارے 3 مرکزی میری مجالس کے اشتہارات جو 15 ہزار روپے کے اشتہارات بک کرائے تھے ہمارے بانی مجالس نے، صرف اس لیے مجلس میں، اس لیے اس نے اخبار نے اشتہار نہیں دیا کہ صاحب اس میں سے آپ لفظ مولا کائنات کاٹ دیں، مولا کائنات کاٹ دیں، مولا کائنات کاٹ دیں، اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ہم یہ لفظ مولا سے دستبردار نہیں ہوں گے، تم اشتہار دیتے ہو تو دو، نہیں دیتے ہو نہ دو، اس لیے کہ علی والے نہ اخباری ہیں نہ اشتہاری ہیں، ہم مولا سے ہم لفظ مولا سے، لفظ مولا پر تو ہم ساری کائنات قربان کر سکتے ہیں، یہ اشتہار تو ہے کیا چیز۔ اور میں نے کہا کہ یہ ضد نہ کرو، ایک اگر لفظ مولا تم ہٹا بھی دو گے تو یاد رکھو اس سے علی کی فضیلت میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی، امیر المومنین تو وہ رہے گا، امام المتقین تو وہ رہے گا، قائد الغر المحجلین تو رہے گا، یاسب الدین تو رہے گا، امیر عرب تو ہے، عین اللہ تو ہے، وجہ اللہ تو ہے، ید اللہ تو ہے، لسان اللہ تو ہے، اسد اللہ تو ہے، مولود کعبہ تو ہے، جنب اللہ تو ہے، شاہد وجود رسالت تو ہے، ناصر رسول تو ہے، خطیب منبر سلونی تو ہے، شاہ کلکفہ تو ہے، ستاج حالتہ تو ہے، شاہ انما تو ہے، نقطہ بائے بسم اللہ، ٹھہراؤ، نقطہ بائے بسم اللہ تو ہے، شاہ کلکفہ تو ہے، ستاج حالتہ تو ہے، امیر عرب تو ہے، امیر المومنین تو ہے، بت شکن تو ہے، شوہر بطول تو ہے، حسین کا بابا تو ہے، ساقی کوثر تو ہے، قرآن کا سرنامہ تو ہے، بولتا ہوا قرآن تو ہے، راکب دوش رسالت تو ہے۔ ایک اگر لفظ مولا بھی اگر تم ہٹا دو گے تو علی کی فضیلتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا ہے رات کہ ہم سے ضد نہ کرو، علی کے نام سے لفظ مولا ہٹا دو، علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں رد عمل کے لیے تیار رہنا، خیر مناؤ ان بد نصیبوں کی کہ جن کے نام کے ساتھ صرف ایک ہی لقب ہے، اگر وہ ہٹا دیا گیا تو کچھ بھی نہیں، ایک ہی لقب ہے، ایک ہی لقب، جعلی ایک ایسا نہیں، پوری طاقت سے باہر تک سلام۔ بھائی یا علی یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے، خیر بناؤ۔ ایک لفظ مولا ہٹانے سے علی پر تو کوئی فرق آتا نہیں، اتنے القابات ہیں اور سارے بھی لقب علی کے ہٹا دو گے تو جہاں جامع المنتظر میں اکٹھے ہو کر لاکھوں شیعہ حیدر کرار ایک مرتبہ صرف علی کہہ دیں گے نا، کسی لقب کی ضرورت نہیں پھر علی کہنے کے بعد۔ اس لیے کہ علی کے بھی دیکھیں، میں جملہ بڑی جسارت کر رہا ہوں، علی کے بھی جتنے لقب ہیں نا یہ ان سب پر حاوی ہے خود علی۔ اس جملے کو سمجھو اس جملے کو، علی کے اپنے القابات پر بھی صرف ایک لفظ علی حاوی ہے، اس نام کو تو نہیں مٹا سکتے، علی تو رہے گا نا۔
علی سب پر حاوی رہے گا، خود ان سارے القابات پر، اس لیے کہ یہ انفرادی نام ہے کہ یہ کائنات میں ہے ہی نہیں کسی کا نام علی ہے ہی نہیں، کسی کا نام علی ہے ہی نہیں۔ کائنات میں صرف دو علی ہیں، ایک جس کا گھر خانہ کعبہ کہلاتا ہے وہ علی ہے، ایک جو کعبے میں آیا وہ علی ہے، اور کوئی علی ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ یا علی یا علی یا علی۔ مولا آپ کو سلام دیجیے۔ نقوی صاحب دیکھیں کہاں ہے ایسا دیکھیں علی کے اپنے القابات بھی ایک طرف صرف لفظ علی کافی ہے، صرف علی کہنے سے لوگوں کی نسلوں میں حلت و حرمت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے جملہ سمجھا نہیں، غور نہیں کیا، میں نے تو آدھا